السلام علیکم۔ آج کی میری نئی ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم دوستو عباس اراغچی جو ہے پاکستان کے دورے پر آئے تھے۔ اس جنگ کو کس طریقے سے لڑا جائے، اس جنگ کو کس طریقے سے کس نہج پر ختم کیا جائے۔ تو پہلے انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اور وہاں پہ اپنی شرائط دی امریکہ کو۔ اس کے بعد گئے وہ چائنا، اور اس کے بعد پھر گئے وہ عمان، اور اس کے بعد گئے پھر وہ ماسکو نے بہت تعریف کری ہے کہ ایران نے جس طریقے سے امریکہ کی جنگ لڑی ہے وہ قابل مبارکباد ہے۔ حقیقت یہ ہے ایران نے امریکہ کی جو بادشاہت تھی نا، غرور، تکبر، سپرمیسی، سب ختم کر دی، اور جو ظلم تھا نیتن یاہو کا، اسرائیل کا، زائنسٹ رجیم کا، اس پہ لگام لگائی۔ تو انہوں نے جو عمان کے شہنشاہ ہیں یا وہاں پہ کوئی بھی بادشاہ ہوں گے یا صدر مان لیجیے گا، انہوں نے کہا کہ ہرموز جو آبنائے ہرموز ہے اس پہ آپ کو اور ہمارا مشترکہ کنٹرول رہے گا، اور جو اس کی انکم ہوگی وہ ہمارے آپ کے بیچ میں تقسیم ہوگی۔ تو مان لیا ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہی آیا۔ اب پاکستان کی توسط سے جو ثالثی میں بات چل رہی ہے ایران کی اور سعودی عرب کی، اس میں کل 1 گھنٹہ شاہ سلمان اور عباس اراغچی کے درمیان بات چیت ہوئی ہے۔ تو یہ بہت ہی مثبت پہلو ہے اور ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ ہمارے جو مسلکی نفاق ہیں یہ ہمارے ذاتی ہیں، انہیں ہم بیٹھ کے آپس میں نمٹا لیں گے، لیکن ہم انہی بنیاد کے اوپر لڑتے رہے تو اسرائیل کا جو مقصد ہے موساد کا، CIA کا، جو 75 سال سے لے کے دیکھیے شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے انہوں نے ایک بار یہ آواز اٹھائی تھی کہ جو پٹرول ہے اس پہ ہم ہی کنٹرول رکھیں گے۔ ان کے سگے بھتیجے سے موساد نے مل کے قتل کروا دیا تھا۔ اس کے بعد کرنل قذافی نے یہ آواز اٹھائی تھی، تو ان کا کیا انجام کیا تھا۔ اچھا سب یہ موساد کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کہتے ہیں نا یہ ہنگامہ کر رہے ہیں، یہ جو ہے آندولن کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ سب موساد کے لوگ ہوتے ہیں CIA کے، جو گھسائے جاتے ہیں پیسہ دے کے۔ پھر صدام حسین کا قتل کیا، اور ان کو صدام حسین کو تو اس دن پھانسی دی گئی تھی جس دن جو ہے عید کی صبح تھی۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے حساب سے کسی مسلم، عیسائی، ہندو تہوار پہ پھانسی نہیں دی جا سکتی ہے، یہ قانون ہے۔ لیکن امریکہ نے انہوں اپنی غنڈہ گردی سے، اور جو 2 بش تھے چھوٹے بڑے، ویسے تو سارے بش ہیں وہاں پہ، چاہے وہ براک حسین اوباما ہو، اس نے تو یہ کہا تھا کہ میرے نام کے آگے حسین لگا ہوا ہے، لیکن میں حسین مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں۔ اور اسی کی نسبت سامنے زہران ممدانی تھے جنہوں نے کہا کہ مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے، جبکہ ان کی ماں ہندو ہے، میرا نائر، اور ان کے باپ جو ہے وہ مسلمان ہے۔ مسلک کے لحاظ سے کچھ بھی ہو، مگر انہوں نے نمائندگی کی اسلام کی، اور قرآن پہ حلف اٹھایا۔ قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر انسان بزدل نہیں ہے تو وہ اپنی بات جو ہے وہ منوائے گا۔ اور زہران ممدانی نے جو کچھ کیا ہے، یقیناً بات میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب اس بار تو ریپبلکن چن لیے گئے ہیں، صدر بہت ہی بڑے مارجن سے چنا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ، کیونکہ وہ ہندو مسلم، وہ عیسائی مسلم کارڈ کھیلا گیا۔ سب سے آسان طریقہ ہے یہ
کہ قرآن کو برا بھلا کہو، اللہ کے نبی کو برا بھلا کہو، اسلام کو برا بھلا کہو، مسلمان کو دہشت گرد کہو اور انتخاب جیت لو۔ ہر جگہ یہ پیمانہ فارمولہ چل رہا ہے۔ اس نے بھی یہی کیا تھا ڈونالڈ ٹرمپ نے، کیونکہ دیکھیے بھلے یہ عیسائی ہوں لیکن ان کے گھر میں کنٹرول، اکثر جتنے مسلمان ملیں گے آپ کو بڑے بڑے فلم ایکٹر، یہ آپ کے سیاستداں، ان کے گھر میں دیکھ لیجیے آپ غیر مسلم ہیں۔ اسی طریقے سے جو مسلم بادشاہ ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہوں، لیکن سلمان محمد بن سلمان جو ہے جسے MBS کہتے ہیں شارٹ میں، اس کے جو گارڈ ہیں وہ یہودی ہے۔ اسے یہ پتہ ہے کہ اگر میں نے کسی مسلمان کو اپنا گارڈ رکھ لیا نا تو زندگی میری بتا دیا ہو کسی نے، تو اب بتائیے وہ گارڈ جو ہے یہودی ہیں تو MBS دور جاتے ہوں حج کرنے کے واسطے تو گارڈ تو ساتھ رہتے ہوں گے، روزہ اقدس پہ بھی اجازت کرتے ہوں گے، اور اس میں کون موساد کا ایجنٹ ہوگا کون نہیں ہوگا وہ تو پل پل کی خبر لیتے ہیں۔ جب وہ پل پل کی خبر لے کے آیت اللہ خمینئی کو شہید کر سکتے ہیں، وہ بہت ٹرک سے کام کرتے ہیں، بہت منٹ ٹو منٹ، سیکنڈ ٹو سیکنڈ ان کے پاس جانکاری ہوتی ہے، سیکنڈ ٹو سیکنڈ۔ تو وہ سیکنڈ ٹو سیکنڈ کیا حرمین شریفین کی ریکی نہیں کر رہے ہوں گے؟ کیا ہے، کیسے ہے یہ، اس کا راستہ کیا ہے؟ خدا محفوظ رکھے جو گریٹ ریسیل کا ایک خواب ہے یہودیوں کا، اس میں حرمین شریفین کو چھوڑ کے آپ کا جارڈن ہے، سیریا ہے، حد ہے کہ ترکی تک، قزاقستان تک یہ گریٹر اسرائیل ہے۔ تو خدا محفوظ رکھے بھائی آنے والی کسی معاملات سے اللہ تعالیٰ، کیونکہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کچھ ویڈیو ایسی آ رہی ہیں جس میں جو ہے نا مسلکی حساب سے، میں پاکستان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں جو ہے اشراف اضلال، کون اشرف ہے اور کون ہے جی چھوٹا مسلمان، اس پہ بحث چل رہی۔ تو بتائیے بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اشراف تو شاید وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے حضور جانے کے بعد اعمال پر کھرا اتر جائے، ورنہ شیخ ہو، سید ہو، مغل ہو، پٹھان ہو، پیسے والا ہو، اس کے حساب کھاتے میں کچھ نہ ہو، تو سب کوڑا ردی ہے۔ تو اس کو لے کے وجہ کیا ہے کہ موساد نے اور یہاں پہ کچھ سنگٹھن ایسے ہیں جنہوں نے بہت عزت کر رکھی ہے مسلمانوں کو کہاں لڑانا ہے۔ بہت سارے مسلمان جو ہے نا بھاجپا کو سپورٹ کرتے ہیں، اب کچھ کے آنکھیں کھلی ہیں کہ بھائی کب تک کریں گے۔ اچھا یہ بھی جو ہے نا مسلمانوں کو جو یک طرفہ طور سے استحصال کرتی ہیں پارٹیاں، یہ نہیں پتہ ہے، یہ کمزوری بہت بڑی ہے مسلمانوں کی کہ مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ جائیں گے کہاں، یہ آنا تو نہیں ہے۔ یہ کانگریس نے بھی یہی کیا تھا کہ آنا تو یہیں ہے، اس نے بھی بہت ظلم کیے تھے مسلمانوں کے ساتھ، سینکڑوں فسادات ہوئے اور کسی ایک کو سزا نہیں ہوئی، میں اپنی زندگی میں کرتا ہوں۔ اور جتنا استحصال، جتنا بربادی، جتنی خستحالی کانگریس نے کی ہے، تو وہ تو کانگریس اس کا بیج بویا ہے، جو فصل کاٹ رہی ہے وہ بھاجپا کاٹ رہی ہے۔ تو اگر کانگریس نے ہوش کے ناخن لے لیے ہوتے تو یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں آج۔ کوٹا مکوکا ایسے ایسے قانون لے کے آئی تھی جس میں آج 20 سال میں جو لڑکے بند ہیں، 2014 میں گئی نا کانگریس، تو آج وہ بوڑھے ہو کے نکل رہے ہیں جیلوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے دوستو، راگھو چڈھا جیسے لوگ جو بہت مخالفت کرتے تھے بڑے کھل عام طریقے سے، مجھے کسی نیتا کا کوئی بھروسہ نہیں جی، میں یقین ہی نہیں کرتا۔ دیکھیے ملائم سنگھ نے کلیان سنگھ سے جو بابری مسجد جس نے شہید کی تھی، ان سے تعلقات جوڑ لیجیے، یہ منتہا ہے سوچنے کی، بس یہ سوچ لیجیے آپ۔ مایاوتی ہے، اس نے بھاجپا سے سمرتھن لیا، چندر بابو نائیڈو ہے، نتیش کمار ہے، سب PDP کی محبوب مفتی تھی فاروق عبداللہ، نام دیکھ لو کتنا بڑھیا فاروق عبداللہ، بھاجپا سے کو مضبوط کرنے میں ایسے لوگوں کے کام ہے۔ تو دیکھیے صاحب، ایران کا اپر ہینڈ ہے اور
ایران جس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے مراحل در مراحل، اس کے نتیجے کیا برآمد ہو گئے اس پہ میری بھی نگاہ رہے گی، اور جس طرح کے حالات ہوں گے اس سے میں آپ کو روبرو کراتا رہوں گا۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہو تو لائک کیجیے گا، اور میرے چینل رفعت مسعود آفیشیل کو آپ سبسکرائب کر لیجیے گا، اور چھوٹی سی جو بیل آئیکن ہے وہ دبانا نہ بھولے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔